أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اپنی بات کا آغاز و شروعات کروں اس سے قبل برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین، اے بچوں خاموش ہو جاؤ۔ ایک تمہیدی بات تو یہ ہے کہ اس گھر کے لوگوں نے اس ناچیز کو اس تعزیتی محفل کے موقع پر مدعو کیا۔ طبیعت اگرچہ خوشگوار نہیں تھی جیسا کہ ہمارے سبھی احباب کو معلوم ہے، لیکن جس معصوم بچے کے تعلق سے یہ خبر ہم تک پہنچی، آپ یقین جانیے گا یہ حادثہ فاجعہ تھا۔ بڑا ہی المناک، دردناک، غمناک واقعہ پیش آیا۔ ہمارے پاس ان کے والدین کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے اس تعزیتی محفل کے اندر اس سے بڑھ کے کوئی لفظ نہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ جو رب عطا کرتا ہے وہی رب واپس لیتا ہے، اور وہ رب جب چاہتا ہے اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ اللہ آپ کو اور آپ کے پورے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا فانی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں بیماری کے عالم میں اور اس کی حالت میں ہوں، بہت مختصر وقت کے لیے ڈاکٹروں نے مجھے لمبی بات یا زیادہ گفتگو کرنے سے منع کیا، لیکن پھر بھی آپ کی محبت اگر توجہ رہی تو 2-4-10 منٹ میں آپ سے مخاطب ہوں گا۔ ذہن میں بات رکھیں کہ یہ دنیا فانی ہے، یعنی فنا ہو جانا ہے، اس کو ختم ہو جانا ہے۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں جو ہماری نظروں کے، آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہم دیکھ پاتے ہیں، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ آٹومیٹک آیا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو جنم دیا ہے، اس کو پیدا کیا ہے، کبھی نہ کبھی وقت آئے گا ان سب چیز کو ختم ہو جانا ہے۔ ہمارے سروں پر یہ اتنا بڑا آسمان، اور اس آسمان کے اوپر مزید 6 آسمان، جس دھرتی پر، جس زمین پر ہم اور آپ رہتے ہیں، یہ زمین اور اس زمین کے علاوہ مزید اس کے نیچے 6 اور زمین، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک وقت آئے گا سب کو ختم ہو جانا ہے۔ یہ پیڑ پودا، یہ بڑے بڑے مکانات، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہم اپنی پوری طاقت لگا کر کہ 1 نمبر کا مسالہ ڈالنا ہے، 1 نمبر کا اینٹ رکھنا ہے، کنکریٹ کا سیمنٹ لگانا ہے، 3-1 کا مسالہ بنانا ہے، آپ کتنی طاقت لگا دیں، کتنی محنت کر لیں، ایک وقت آئے گا یہ مکان بھی ٹوٹ پھوٹ کر، کہیے نا، ختم ہو جائے گا،
فنا ہو جائے گا، باقی نہیں رہے گا۔ جب یہ ساری چیزیں باقی نہ رہیں گی تو ہم اور آپ بھی باقی نہیں رہیں۔ انسانوں کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا ایک بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، لوگ اس کو بڑی محبت کے ساتھ، بڑے لاڈ و پیار کے ساتھ اس کی پرورش کرتے ہیں، اور پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہی سالوں بعد، کچھ ہی مہینے بعد وہ بچہ بولنے لگتا ہے، بولنے کے قابل ہوتا ہے، عمر کی اس کے اعتبار سے پروان چڑھتا ہے، وہ بچہ کچھ بڑا ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، پھر مکمل جوان ہوتا ہے، والدین کے سروں پر ذمہ داری آتی ہے، ایک اچھی سی بچہ دیکھ کر اپنے بچوں کا نکاح کر دیتے ہیں، پھر عمر پروان چڑھتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اسے 40-45 سال کا ادھیر آدمی کہنے لگتے ہیں، پھر عنقریب وقت آتا ہے کہ 50، 55 اور 60 سال کا اس کی عمر پہنچ جاتی ہے، لوگ اس کو بوڑھا کہنے لگتے ہیں، عنقریب وہ وقت آتا ہے کہ ان کا گھٹنا جواب دینے لگتا ہے، ان کے کمر میں درد ہونے لگتا ہے، ان کے پیٹھ کی ریڑھ کی ہڈی جھک جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل بوڑھا ہو چکا ہے، بستر پکڑ چکا ہے۔ اچانک ایک دن ایک منادی آواز دیتا ہے، ایک دعوت دینے والا پکارتا ہے کہ اے بوڑھے شخص، تمہارے وقت کی آخری کڑی آ چکی ہے، اور وہ بلاوا فرشتے کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہ اس کو موت کے ذریعے سے اپنے پاس لے کر چلا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور حقیقت ہے، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ موت کب آئے گی، موت کہاں آئے گی، موت کس عمر میں آئے گی۔ کیا کوئی بچہ جائے گا؟ یہ یقینی ہے۔ کیا کوئی بوڑھا جائے گا؟ یہ یقینی ہے۔ کیا کوئی جوان جائے گا؟ یہ یقینی ہے۔ کیا کوئی مرد و عورت جائے گا یا جائیں گے؟ یہ یقینی ہے۔ کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ایک اٹل فیصلہ ہے، جس کے لیے جس وقت کو مقرر اور متعین کر دیا گیا ہے، یہ وقت فکس ہے۔ دنیا نے ترقی کی، بڑی بڑی اسکیمیں، بڑے بڑے پروگریس، اور یہاں تک کہ لوگ چاند پر بھی پہنچ گئے، لوگ سیاروں پر بھی پہنچ گئے، فضاؤں کے اندر انہوں نے اتنی ترقیاں کی۔ ان ساری چیزوں کے باوجود موت کا وقت کس کے لیے کب آئے گا؟ بچہ جائے گا، جوان جائے گا، بوڑھا جائے گا، مرد میں آئے گا، عورت جائے گی، اس کا مقررہ وقت، اس کا فکس ٹائم کسی کو معلوم نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کامیاب ترین اور دنیا کے اندر عقل مند ترین شخص وہی ہے جو اس وقت کے آنے سے پہلے اس موت کی تیاری کر لیتا ہے، اس موت کی تیاری کر لیتا ہے۔ یہی سب سے ہوشیار آدمی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ اولاد اللہ کی طرف سے عطا کردہ بڑی حسین اور بڑی قیمتی نعمت ہے۔ آج معاشرے کے اندر اولاد کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے ہم اور ہماری قوم پچھڑتی جا رہی ہے، ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، آج ہمارے معاشرے کے اندر بے جا رسم و رواج اور ایک دوسرے کو دکھانے کے غرض سے، یا پھر یہ کہیں نام و نمود اور شہرت کے لیے، بہت ساری ایسی چیزوں کو ہم ایسے موقع پر شامل کر لیتے ہیں کہ جس کا دین سے، قرآن سے، شریعت سے، سنت سے، کتاب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں ایک اگر صالح معاشرہ چاہیے، ایک اچھا معاشرہ چاہیے، تو قرآن و سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں، اور اپنے کسی بھی عمل کو، کسی بھی کام کو اپنے مؤقر علماء کرام، اپنے جو اہل اللہ حضرات ہیں، اہل علم حضرات ہیں، ان سے مشورے کے بعد ہی ہم ایسے کسی کام کو انجام دیں۔ لیکن یاد رکھیں، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلی چیز جو کی جاتی ہے وہ یہ کوشش ہونا چاہیے کہ اس بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ معاشرے کے اندر یہ بھی ایک بڑی خرابی آ چکی ہے کہ لوگ دیکھا دیکھی نیا نام تلاش، ارے امام صاحب کوئی ایسا نام دیجئے جو پورے محلے بستی میں نہ ہو، پورے رشتہ دار میں نہ ہو، پورے علاقے میں نہ ہو، ایسا نام بتائیے۔ اور پتہ چلا ایسا نام
ارے نام تو وہ رکھا جائے جو نام تاریخ میں ہے، نام وہ رکھا جائے جو اتہاسک نام ہو، جو ہسٹری کی کتابوں میں ہے، جو صحابہ کی زندگیوں میں ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں ہے۔ ایسے ناموں کو رکھنا یہ ہمارے بچوں کے ناموں کو اتہاسک بناتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جب بچے بولنے کے لائق ہوں تو ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، ان کو اچھی اچھی باتیں سکھانا، پہلا کلمہ جو ان کی زبان سے ادا ہو، بچہ جب بولنے کے لائق ہو تو کوشش اس بات کی ہو سب سے پہلے اس کی زبان سے لفظ اللہ ادا کروائی جائے، لفظ محمد الرسول اللہ ان کی زبان سے ادا کروایا جائے۔ لیکن آج معاشرے کی کیفیت کیا ہو چکی ہے؟ جب بچہ بولنے لائق ہوتا ہے، اس کے چھوٹے بھائی یا چھوٹی بہن، بڑی بہن اس کو گود میں رکھ کر جب گھمانے محلے میں نکلتے ہیں، اور دوسرا بچہ اگر آواز لگایا اور اس نے گالی دی تو یہ بھی اس کو تلقین کرتا ہے، بیٹا تو بھی گالی دے۔ بچے کو پہلی چیز گالی کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یہ معاشرے کی بگاڑ کا ذریعہ ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ساتھ ہی ساتھ ہم اس کی تعلیم کے اعتبار سے جہاں ان کو دینی تعلیم دی جائے، وہیں دنیاوی تعلیم سے بھی اس کو اس قدر آراستہ کیا جائے کہ وہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے ایک وسیلہ بنے، ایک نعمت بنے، کہ اگر یہ ماں باپ مر کر بھی چلے جائیں تو یہ بچہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آج کا یہ واقعہ جو آج سے 2-3 روز قبل پیش آیا ہے، یقیناً بہت کم سنی کی عمر میں یہ بچی اس دنیا سے گئی ہے۔ یہ اپنے والدین کے لیے میں ان کو 100% دلی تسلی دیتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ایک انمول رتن کی شکل میں اللہ کے خزانے میں یہ آپ کا خزانہ جمع ہو گیا ہے، آپ کے لیے نیکیوں کا انبار جمع ہو گیا ہے۔ یقیناً اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ یہاں بھی عطا فرمائے گا اور وہاں بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو موجودہ نسل ہے ہم اس کے اوپر محنت کریں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایسے پرفتن زمانے میں اس کے دین کی، ایمان کی، شریعت کی، عقیدے کی ان کی حفاظت ہو جائے، اس کی کوشش ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر کبھی موقع ہوگا تو پھر کبھی ملاقات ہوگی، پھر کبھی بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔